آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے، منگل کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور اس سلسلے میں گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پر فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کی طرف سے بذریعہ DGISPR احمد شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز عطا تارڑ صاحب، نذیر تارڑ صاحب، طلال چودھری صاحب اور ان کے ہم نوا اعلان کر چکے ہیں کہ اب جناب ہم اڈیالہ جیل کے ارد گرد چڑیا کو بھی پھڑکنے نہیں دیں گے، اور ان کے ہم نوا جو دانشور ہیں وہ بھی مسلسل دھمکی آمیز گفتگو کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری ترجمان سب مل کر۔ تو آج کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تیاریاں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا لیتے ہیں زمینی حقائق کو چیک کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ 27ویں غیر آئینی ترمیم جس پر ابھی تک مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا، بدستور تنازع کا شکار ہے، اور اس سلسلے میں مختلف بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، بار کونسلز کی طرف سے ان کو مختلف عدالتوں میں چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک اور پیٹیشن 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور درخواست حسمت خان ایڈوکیٹ نے سلمان خان ایڈوکیٹ کے ذریعے سے داخل کی ہے، اور درخواست میں وفاق کی حکومت، صدر پاکستان، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، سیکرٹری قومی اسمبلی اور سیکرٹری سینٹ کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس میں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے آرٹیکل 2A، 227 اور 10A کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں 27ویں غیر آئینی ترمیم کے آئین کے آرٹیکل 175 3 سے متصادم قرار دیا گیا ہے اس میں، اور مذکورہ آرٹیکل کے مطابق عدلیہ کو آئین کے نافذ ہونے کے 14 سال کے اندر ایگزیکٹو سے علیحدہ کیا جائے گا، اور جو مدت 1987 میں مکمل ہو چکی ہے، اور اس غیر آئینی ترمیم کے بعد اس سے کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے، اور عدلیہ کو انتظامیہ کے تابع کر دیا گیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو بالکل علیحدہ اور خود مختار کیا جاتا، اور ترامیم نے آئین کے بنیادی ساخت اور خصوصیات کو تبدیل کر دیا ہے۔ ترامیم بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور آئین کے آرٹیکل 2A کہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم سے عدلیہ کو ایگزیکٹو کا نوکر بنا دیا گیا ہے۔ چند افراد کے فائدے کے لیے آئین میں ترامیم نہیں کی جا سکتی، اور عدالت سے متصادم 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ پیٹیشن فائل ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے وکلا کی جو ہلکا پھلکی موسیقی ہے وہ بھی چل رہی ہے، اور احتجاج کا سلسلہ بھی مختلف بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز میں چل رہا ہے، اور خاص طور پہ سندھ اور لاہور میں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی ہو رہے ہیں بار کونسل سے، اور اس لیے وکلا جو ہیں وہ کافی متحرک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فسطائیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس سلسلے میں سمابیہ طاہر، احمد نورانی اور جمیل فاروقی صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ جمیل فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ میں تو پاکستان میں ہی رہتا ہوں، اور اگر مجھے نوٹس دیا ہوتا تو میں خود عدالت میں آتا، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کے بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک باقاعدہ طور پر ایک پیٹیشن موو کی گئی ہے، اور ارکان پارلیمان کو اور جو برطانیہ کے یورپ کے قانون ساز لیجسلیچرز ہیں ان کو، اور اس میں جو اپیل کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ میں پاکستانی حکام کے سیاسی ناقدین کو نشانہ بنانے والے بین الاقوامی جبر کی بڑھتی ہوئی رپورٹوں کے بارے میں اپنی گہری تشویش کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے حلقے کے طور پر آپ کو لکھ رہا ہوں، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے پاکستان میں جمہوریت کی حمایت اور آمرانہ طرز عمل کے خلاف عوامی سطح پر بات کی ہے۔ میں خود برطانیہ میں اظہار رائے کے اپنے جائز حق کو استعمال کرنے پر ہراساں کیے جانے، دھمکیاں دینے اور انتقامی کارروائیوں کے خطرے میں ہوں، اور یہ تمام جو اوورسیز ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور جن کو خطرہ ہے، یہ ان کے لیے سب کے لیے وہ پیٹیشن ہے جی، یہ بھیجی جائے گی اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر متعدد انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ جو تازہ ترین تشویش چل رہی ہے، اور اس میں پاکستان کی وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب نے برطانیہ سے شہزاد اکبر صاحب اور ریٹائرڈ میجر عادل صاحب کی حوالگی کی فوری جو درخواست کی ہے، یہ مبینہ طور پر روچڈیل گرومنگ گینگ کی ملک بدری سے متعلق مذاکرات کے سلسلے میں ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس طرح کا انتظام ایک گہری پریشان کن نظیر کی نمائندگی کرے گا، اور ایک ایسا
جہاں غیر متعلقہ سیاسی مراد کے بدلے میں سیاسی اختلاف کرنے والوں کی جو ہے وہ ان کو حوالگی کا جو کیا جائے گا، اس سے منفی اثرات مرتب ہوں گے اور انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ اقوام متحدہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی متعدد معروف تنظیمیں اور نیز سینکڑوں گواہوں اور متاثرین کے بیانات پاکستان میں منمانی حراست، تشدد، جبری گمشدگیوں اور سیاسی ناقدین کے ظلم و ستم کے حوالے سے سنگین خدشات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان شرائط کے تحت حوالگی سے اتفاق کرنے سے برطانیہ کو بین الاقوامی جبر میں ملوث ہونے کا خطرہ ہوگا اور انسانی حقوق، مناسب عمل اور قانون کی حکمرانی سے ہماری وابستگی کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے یہ اس پیٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں ان افراد میں سے کسی کو بھی برطانیہ میں کسی جرم میں سزا نہیں سنائی گئی، اور ان کے اعمال سیاسی تقریر سے متعلق ہیں، وہ تقریر جس کی حفاظت جمہوری معاشروں کو کرنی چاہیے، اور کسی غیر ملکی حکومت کو برطانیہ میں رہنے والے ناقدین کو نشانہ بنانے کی اجازت دینا ان اقدار سے متصادم ہے جو ہماری جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو حفاظت کو خطرہ ہے جو ہماری آزادیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ گزارش کی گئی ہے کہ اس معاملے کو ہوم آفس، خاص طور پہ ہوم آفس کے ساتھ اٹھائیں اور اس بارے میں قومی وضاحت طلب کریں کہ آیا حوالگی کی ایسی کوئی درخواست کی گئی ہے یا اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے بین الاقوامی جبر کے وسیع پیمانے کے بارے میں خارجہ دولت مشترکہ اور ترقی یافتہ جو دفاتر ہیں بشمول فورن، کامن ویلتھ اور ڈیولپمنٹ آفس کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا جائے گا، اور ایک واضح عوامی بیان کی حمایت کی جائے گی کہ برطانیہ سیاسی ناقدین کو ایسی ریاستوں کے حوالے نہیں کرے گا جہاں انہیں ظلم، تشدد یا سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کے الزامات کا سامنا ہے، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات پر پابندیوں پر غور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس مسئلے کے سلسلے میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کی 44 اراکین کی طرف سے تجویز کردہ نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ سے نہ صرف نام رکھنے والے افراد کے لیے بلکہ ان تمام رہائشیوں کے لیے بھی بشمول جو جمہوریت اور انسانی حقوق کی وکالت کے لیے انتقامی کارروائی کا خطرہ مول لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، برطانوی تحفظات کو کمزور یا سیاسی فائدے کے لیے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو یہ کیا جا رہا ہے جی، اور یہ پیٹیشن ہے، یہ مختلف وزارتوں کو، مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھیجی جائے گی، اور یہ کمپین سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں آج کا اعلان ہے جی۔ آج عمران خان صاحب کی طرف سے ملاقاتیوں کے لیے فہرست دے دی گئی ہے، اور 2 بجے اڈیالہ جیل میں ملاقات رکھی گئی ہے، اور ملاقات کا وقت ہے، اور اس سلسلے میں جو نام دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان میں بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انتظار حسین پنجوتا ہیں، لال بادشاہ ہیں، مبشر رحمان ہیں، عبد الرحمان رانجھا ہیں۔ یہ نام دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور انہوں نے آج ملاقات کرنی ہے۔ چودھری اویس ایڈوکیٹ نے یہ فہرست جمع کروائی ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں جی، عبد الرحمان رانجھا کا نام بھی شامل ہے، اور آج یہ تو وکلا ہوں گے جو ملاقات کریں گے، جبکہ دوسری جانب جو ملاقات ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کی، اور اس میں ڈاکٹر عظمیٰ ہیں، نورین نیازی صاحبہ ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ ہیں، اور دیگر ان کے کزن ہیں وہ عمران خان صاحب کے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ آج موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر عطا تارڑ اور اعظم نذیر تارڑ اور حکومت کی دھمکیوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے یہ واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی فیملی نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ آج ہر صورت میں اڈیالہ جیل جائیں گے اور معمول کے مطابق جائیں گے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، اور عمران خان صاحب سے ملاقات پر اگر پابندی عائد کی جائے گی تو ہم اڈیالہ جیل میں جائیں گے اور اپنا احتجاج بھی وہاں پہ ریکارڈ کروائیں گے۔ اور اس سلسلے میں آج خاص طور پہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اور شاہد خٹک صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے پارلیمانی لیڈر مقرر کیا گیا ہے ان کی صدارت میں ہوا، اور عمران خان صاحب کے اس فیصلے کی تائید کی گئی، اور شاہد خٹک صاحب کو پارلیمانی لیڈر کے طور پر ویلکم کیا گیا۔
اب اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے شاہد خٹک صاحب نے پھر بتایا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ بھی جائیں گی اور ان کا پیغام بھی لے کر آئیں گی اور ان کا پیغام ہم عوام تک ہر صورت میں پہنچائیں گے اور اس سلسلے میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمانی پارٹی میں کچھ اور فیصلے بھی کیے گئے اور قومی اسمبلی کے اندر سینٹ میں ہر سطح پہ جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا اور کل ارکان پارلیمان بھی اڈیالہ جیل پہنچیں گے کیونکہ غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ یہ بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہوں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، پارلیمانی پارٹی کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے یہ اس تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب نے یہ بتایا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اور کل یعنی کہ آج دوبارہ ہوگا، لیکن ہم ہر اعتبار سے کسی قسم کے خوف اور ڈر کے بغیر اڈیالہ جیل جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور کیا کہا شاہد خٹک صاحب نے، ذرا وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں. وہاں پہ جو گفتگو ہوئی، جو چیزیں ڈسکس ہوئی، جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی، پارلیمان کے کردار کے اوپر بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور اسی میٹنگ کے تسلسل میں ہم نے دوبارہ بھی کل اڈیالہ کے لیے کیا عمل ہے؟ وہاں پہ لیڈرشپ ساری جائے گی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ساری ایکٹیویٹی کے لیے روٹین میں جس طرح جاتے ہیں اسی طرح جائیں گے اور سب آتے ہیں وہاں پہ پارلیمنٹرین ویسے روٹین کی طرح جائیں گے. ہم تو موجود ہیں وہاں پہ، گپ شپ لگی رہے گی نا، کرے ہوئے ہیں. لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کر لی ہے. ملاقات نہیں کرا سکتے تو مذاکرات کیا کریں گے؟ اختیار کی بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پولیٹیکل جماعت نہیں، ہم کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے. پولیٹیکل جماعت ہے، پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن مؤثر مذاکرات شاہد خٹک صاحب اختیار ہو، جن کے پاس اختیار ہو ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جب اختیار نہیں ہوگا آپ میں کیا بات چیت کروں؟ عمران خان صاحب کے آج بینر اٹھائے گئے، پوسٹر اٹھائے گئے اور تمام ارکان اسمبلی وہ لے کر آئے. کیا ماحول تھا قومی اسمبلی میں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا. عمران خان ہماری جان عمران خان، کون بچائے گا؟ ہماری جان عمران خان، پاکستان کی شان عمران خان، حق سچ کی پہچان عمران خان. ٹیکا خان، عمران خان، عمران خان، پاکستان کی جان ابھی علی ظفر آ رہے ہو، لیڈر ہے، اسی کے بیانیے کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. ہم سب کھڑے ہیں. پاکستان کی پہچان، سیٹ عمران کی جاتی ہے تو جائے. عمران شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ آج کیا کچھ فیصلے آپ کے ہو رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ پارلیمان میں تقریر کے ذریعے پتہ چل جائیں گی چیزیں. سامنے آئے گا پریس ریلیز یہی ہے کہ خان کی تصویر میں پابندی ہے اور رکنیت معطل ہو سکتی ہے. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگی.